یہ ایودھیا ہے، وہ مقدس دھرتی جسے رام بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہاں مختلف عقائد کے ماننے والے اپنی اپنی روشنیوں کی تلاش میں آتے رہے ہیں۔ اسی شہر کی ایک پرامن گلی میں حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا درگاہ واقع ہے، جنہیں شہنشاہ ایودھیا شریف کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مزار صرف ایک روحانی مقام نہیں بلکہ ہندو مسلم اتحاد، بھائی چارے اور انسانی رشتوں کی جیتی جاگتی علامت ہے۔ یہ حضرت سید شاہ محمد ابراہیم شاہ مذہوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاشقندی کی درگاہ ہے، اور حضرت تاشقند سے یہاں ایودھیا تشریف لائے تھے، اور تاشقند میں جو تاشقند کے بادشاہ تھے اس وقت کے، آپ ان کے فرزند تھے، اور آپ کے والد جو تاشقند میں بادشاہت کیا کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد میں سرکار ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باقاعدہ تخت و تاج عطا کیا گیا، آپ کو تخت پہ بٹھالا گیا، لیکن شروع سے ہی آپ کی طبیعت دنیا میں نہیں لگتی تھی، بلکہ آپ کی طبیعت ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل تھی، لہٰذا آپ نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارتے ہوئے تاشقند سے ہجرت فرمائی، اور یہاں ہندوستان میں جب آپ آئے تو اس سرزمین ایودھیا پہ جب آپ آئے تو ایودھیا کی سریو کے تٹ پہ جب آپ اترے تو وہاں سے آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جس جگہ پہ آپ کا آستانہ ہے، جس جگہ پہ یہ درگاہ ہے، یہاں پہ جب آپ پہنچے تو آپ کا گھوڑا یہیں پہ اڑ گیا، اور یہیں پہ سرکار نے جب وہ گھوڑا اڑا تو سرکار نے یہ سوچا کہ شاید کہ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں یہیں پہ قیام کروں، تو سرکار ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہیں پہ قیام فرمایا، اور یہیں پہ آپ نے اپنے رہنے کا مقام، اپنے رہنے کی جگہ کو چنا، اور اسی وجہ سے جو آپ کا گھوڑا اڑا تھا وہی گھوڑا بعد میں گڑ بھی گیا، اسی وجہ سے اس محلے کا نام اڑگڑا ہے۔ حضرت سید شاہ محمد ابراہیم مجذوب تاشقندی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم مزار، جو مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت ہے، نہ صرف مختلف عقائد سے وابستہ لوگوں کے درمیان رشتے کو فروغ دیتا ہے بلکہ ان کو متحد کرنے والے ایک لازم و ملزوم رشتے کا گہرا پیغام بھی پھیلاتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مند درگاہ پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹتا، کیونکہ مقدس مزار سب کو برکات سے نوازتا ہے۔ یہاں کئی 100 سال پرانی درگاہ ہے، اور یہاں اس چیز سے درگاہ جانی جاتی ہے کہ تمام غریب ہندو مسلمان ایودھیا فیض آباد تمام آس پاس کے ضلعوں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، خاص کر کے جن کے بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتے، ان کی گودیں یہاں سے بھرتی ہیں۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ تمام بچوں کو لوگ لے کے آتے ہیں اور اپنی حاضری کراتے ہیں، اور سہ بلا جن کو شیطان بھوت پریت پکڑ لیتا ہے، نہیں چھوڑتا علاج کرنے سے، یہاں آتے ہیں اور یہاں 4-5 برہسپت کو حاضری لگاتے ہیں، ان کی تمام سہ بلائیں بھوت پریت واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں درگاہ کا فیض ہے، درگاہ سے خصوصیت ہے، درگاہ اس نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم شاہ کا تعلق تاشقند کے شاہی خاندان سے تھا، مگر جوانی میں ہی انہوں نے تخت و تاج کو خیر باد کہا اور روحانیت کی راہ اختیار کی۔ وہ ہندوستان آئے اور ایودھیا کے کنارے دریائے سریو کے پاس ایک مقام پر قیام کیا۔
साल हर साल उन्होंने यहाँ इबादत, जिक्र और मराकबा में गुजारे। वक्त के साथ साथ लोग उनकी तरफ खिंचे चले आए। आज उनकी आखिरी आरामगाह वो मकाम बन चुकी है जहां हर दिल अपनी बेकरारी लेकर आता है और इत्मीनान पाकर लौटता है। यहाँ रोज अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है, लेकिन जुमेरात के दिन खास रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। हिंदू, सिख, ईसाई, हर मजहब के लोग यहाँ हाजिर होते हैं। गैर मुस्लिम ज़ायरीन की आंखों में जो अकीदत है वो किसी मजहबी शनाख्त की मोहताज नहीं। ये दरगाह इस बात का सबूत है कि सूफीज़्म का पैगाम सिर्फ दीन का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का है। हम बहुत दिन से आते हैं, जब से मेरी शादी हुई है और आने जाने लगे तब से हम बाबा के शरण में आते हैं। हाँ, इनसे हमको बहुत लगाव है। हमारे बगल में बाबा हैं, जब दिल होता तब इनका दर्शन करने चले आते हैं, सलामी करने, और बाबा पूर्ण करते हैं मेरा सब। हाँ, बहुत दिन से आते हैं। ऐसे भगवान जो कोई आवे सबका पूर्ण करे बाबा, हमारा यही निवेदन है बाबा से। यहाँ पे बहुत अच्छा है, लगता है हमको आने में, और काफ़ी खुशी भी मिलती है इस जगह पे। जहाँ कहीं भी किसी के स्थान पे जाने में खुशी मिलती, वही खुशी हमको यहाँ पे मिलता है। और बहुत खुश भी हैं कि हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि हम यहाँ पे आए हैं और बहुत शांति हमको मिलता है। आज माशरे को एक बार फिर इसी तसव्वुफ की जरूरत है। इसलिए तसव्वुफ को पढ़ना, समझना और सूफिया की तालीमात पर अमल करना समाज में फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए निहायत जरूरी है। सूफिया का पैगाम अमन सलामती, मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी और मखलूक खुदा से हुस्न सलूक और खिदमत का पैगाम है। और इन्हीं तालीमात पर अमल पैरा होकर आज के इस पुरफितन दौर की मुश्किलात व मसाइब का हल तलाश किया जा सकता है। अयोध्या को अमूमन एक मखसूस मजहबी अकीदत के तनाजुर में देखा जाता है, लेकिन ये शहर कई तहजीबों, कई रवायतों और कई रूहानियतों का संगम है। हजरत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इसी संगम का एक रोशन चिराग है। यहाँ जो सूफी पैगाम दिया जाता है वो हिंदुस्तान की असल पहचान है। मोहब्बत, एहतराम और एक दूसरे को अपनाने का पैगाम। आज के शोर शराबे में ऐसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि दिलों को जोड़ना ही सबसे बड़ी इबादत है। जंदस करुम येलिपाई वंदी अत्य दोपहम फंदिया, चूंकि मैंने पहने हुए था पैबंदी लिबास, इसलिए मुझको कहा लोगों ने ढोंगी धोखेबाज।